ان لوگوں سے جن کی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں. دیکھیے دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں. یہ تعلیم نہیں ہے. تعلیم کا تعلق علم سے. علم وہ لائن ہے انسان کو براہ راست بیچ میں کوئی واسطہ نہیں براہ راست اللہ سے جوڑ دیا. تو یہ امت جو ہے یہ امت ساری کی ساری انسان تک اللہ کا علم پہنچانے کے لیے بھیجی گئی. اس امت کی ذمہ داری جہاز بنانا گاڑی بنانا کمپیوٹر بنانا فون بنانا فلاں بنانا نہیں ہے بلکہ اس امت کی ذمہ داری ہے کہ ساری کی ساری انسانیت کی روحانی اور اخلاقی سطح اونچی ہو. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے بارے میں فرمایا کہ تو بہترین امت ہے کیونکہ تم لوگوں پر اس لائن کی محنت کرتے ہو جس لائن کی محنت اور کوئی نہیں کر سکتا. تم خیر امہ تو بہترین امت ہے. اور جب تمہیں ساری کی ساری انسانیت کی نسلوں کے لیے ہم نے نکالا ہے گھروں سے نکال لیے گئے. میرا پھرنا بہت ہوتا ہے. تو ایک ہمارا تجربہ ہے وہ یہ کہ مسلمان دنیا کے ہر کونے میں ملیں گے. باقی مذاہب کے لوگ آپ کو پاکٹس میں ملیں گے. ہندوز آپ کو زیادہ انڈیا میں کرسچنز آپ کو زیادہ ویسٹ میں ملیں گے. جوز آپ کو ایک اور پوائنٹ پر ملیں گے. ٹھیک ہے. اور بدھسٹ آپ کو کہیں اور ملیں گے. لیکن پوری کی پوری دنیا کے اوپر آپ جدھر بھی جائیں گے مسلمان ضرور ملے گا. کیا وجہ ہے؟ جب جنات کے زمرے میں اللہ نے ان کو ساری کی ساری دنیا کے اندر پھیلا دیا. کیوں؟ کیونکہ جو نفع مسلمان دے سکتا ہے انسانیت کو وہ نفع انسانوں کے علاوہ کوئی مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. چیزوں کا بنانا یہ انسان کی دنیا کی ضروریات کو پوری کر سکتی ہے لیکن اس کے دنیا میں بیٹے کھانے کے مقصد کو نہیں حل کرتی. اب وہ مقصد کیا ہے؟ جیسے میں نے بات شروع کی وہ مقصد یہ ہے کہ وہ مقصد انسانوں کی دنیا کی تعلیم انسان کو نہیں بتاتی. کیونکہ میں نے کیا کہا تھا کہ دنیا کی جو فنون ہے ان کا تعلق کس چیز سے ہے؟ انسانی تجربات سے. وحی کا علم ہے جو انسان کو بتاتا ہے کہ تم دنیا میں کیوں بھیجے گئے. یہاں آپ کے بات ایک دم سیریس ہو جاتی ہے. وحی کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امی تھے پڑھے لکھے نہیں تھے نا. آپ تو لکھ بھی نہیں سکتے تو پڑھنا تو محال ہے. تو ان کو اللہ رب العزت نے اس کے باوجود جب اللہ نے دنیا میں علم بانٹا تو اس کے 100 حصے کیے. کتنے حصے کیے؟ 100. ایک حصہ دیا ساری انسانیت کو اور 99 حصے دیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. 99 حصے رسول اللہ کو دیے. تو پڑھے لکھے نہیں اور نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے. لیکن علم جیسے میں نے کہا کہ وہ لائن ہے جو انسان کو براہ راست اللہ سے ملاتی ہے. تو انبیاء کو تو اللہ رب العزت بغیر محنت کے دے دیتی ہیں. دنیا کے اندر لوگوں کو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی. یہی وجہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا نا جاؤ فرعون کے پاس جا کے اس کو میرا پیغام دو تو انہوں نے پہلی دعا کی یا اللہ تو مجھے بھیج تو رہا ہے لیکن میں نے ان کو بات کیا کہیں وہ تو مجھے شرح قدر کر میرے دل کے اندر وہ بات کو بات بڑے سے امبری اور جس کام کے لیے تو بھیج رہے ہیں تو اس کام کو تو بڑا مشکل کام ہے. وہ نبی تھے وہ جانتے تھے کہ لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا ایک مشکل کام ہے. میں بھی یہاں پر میرے بس میں نہیں تھے تو میں سے ایک کو بھی 2 رکعت نماز پڑھا. یہ تو میں ابھی آپ سے بات کروں گا رات کو اٹھ کے مجھے اللہ سے بات کرنی ہے. اے اللہ میرے کام کو آسان کر. جن لوگوں میں نے بات کی اللہ ان کے دلوں کو نرم کرتا ہے کہ یہ بات ان کے دلوں کو کر جائے. اور یہ سر ہم موسیٰ علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں پہلی یا اللہ پلیز پہلے مجھے میرے دل میں اتار میں نے بات کیا کرنی ہے. وہ یہ سر عمری پھر میرے کام کو آسان کر کے میں جس سے بات کر رہا ہوں میری بات بھی سن. موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟
اے میرے نبی، اے میرے نبی، کیا میں نے آپ کے سینے کو، سینے کے اندر یہ بات پہلے سے نہیں اتاری؟ وہ تو دعا کر رہے ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک فرما رہے ہیں، اے میرے نبی، کیا میں نے آپ کے سینے کے اندر وہ بات پہلے سے نہیں اتار دی جس بات کو آپ نے آگے پہنچانا ہے؟ اور میں نے آپ کی اس بوجھ کو آسان نہیں کر دیا. وہی دو دعائیں جو موسیٰ علیہ السلام نے مانگی اللہ سے. اللہ پاک فرما رہے ہیں آپ فکر نہ کریں، میں نے پہلی بات تو یہ کہ آپ کے سینے کو پہلے سے شاست کر دیا ہے کہ آپ نے بات کیا کرنی ہے، اور وہ بوجھ جس کی وجہ سے آپ گھبرا رہے ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ میری کمر ٹوٹ جائے گی، وہ بوجھ بھی میں نے آپ پر آسان کر. اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو 63 سال کی عمر دنیا سے پردہ فرما ہے اور آپ کی شریعت سے چلنا ہے قیامت تک. آپ کو پہلے بھی 1400 سال ہو گئے ہیں. اب اللہ کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد کوئی مینڈیٹ ایسا نہیں ہے جو کہ لے کے ہم اللہ کے پاس جائیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور اللہ پاک اس پر جنت دی. جنت کی کنجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ رسول اللہ کے ہاتھ میں. رسول اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے امتی ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان سب کے سینوں کو اللہ نے کھول دیا ہے حق بات کے سمجھنے کے لیے، اور اب وہ اس بات کو آگے لے کر جائیں اور لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں اور لوگ ان کی بات پر لبیک کہیں. یہ بھی اللہ نے آسان کر دیا. جو دعا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مانگی کہ میرے سینے میں اس بات کو ڈال، نبی نے جس بات کو مانگا اور نبی نے جس بات کی آسانی کے لیے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس امت کے لوگوں کے سینے میں اس بات کو پہلے سے ڈال دیا اور ہمارے اس کام کو بھی آسان کر دیا. اب یہ امت کسی اور کام کو کرے گی تو اس میں ضرور فیل ہو سکتی ہے. لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے گی تو کبھی ناکام نہیں ہو سکتی. اب دیکھو کام کیا دیا ہوا اور کر کیا رہے ہیں. اب ہمیں کیا ملا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم تو بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ لوگوں کی روحانیت ہماری وجہ سے بڑھے. ہم تو بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ لوگوں کے اخلاق ہماری وجہ سے اچھی ہو جائے. ہم تو بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ لوگوں کے معاملات ہماری وجہ سے اچھے ہو جائے. ہم تو بھیجے اس لیے گئے ہیں کہ لوگوں کی معاشرت ہمیں دیکھ کے ٹھیک ہو جائے. یہی وجہ تھی کہ جب صحابہ کرام سے وہ پوچھتا تھا نا کہ بھائی تمہارا قرآن کدھر ہے، تو وہ کسی نہ کسی صحابی کی طرف اشارہ کرتے تھے، وہ ہوگا ہمارا قرآن. جب اس کے بعد میں ہمارا قرآن مل جائے گا. اگر آج ہمیں کوئی کہے کہ تمہارا قرآن کدھر، ہم کہیں کوئی مسجد جاؤ وہاں جا کر دیکھیں پڑھا تھا. لیکن صحابہ میں ایسا نہیں تھا. ان کی پوری کی پوری زندگی وہ ایک دوسرے کو جب وہ جاتے تھے کسی کو دعوت دینے کے لیے، جیسے میں بھی آپ کے سامنے بڑی لمبی کر رہا ہوں اور ہمیں بیان کرنے پڑتے، وہ جا کے لوگوں کو کہتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ، واہ جاؤ ہماری طرح ہو. ہمیں تو کہتے تھے. ہاں تو اب یہ ہمارا سب سے بڑا گیج ہے کہ آج میری اللہ کے سامنے کیا حیثیت ہے کہ اگر کوئی ساتھی میرے سامنے آئے مسلمان غیر مسلم اور ان میں سے پوچھے بھائی آپ کیا بات کریں، میں کیا کروں، تو آپ نے اس کو میری طرح ہوتا. اگر اپنی زندگی کو گیج کروں میں کہ کیا میری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے میل کھا رہی ہے. اگر نہیں کھا رہی تو پھر اگر میری موت کا وقت آ گیا اور میں دنیا سے میرے جانے کا ٹائم آ گیا اور ہمارا کوئی موت آ گیا، چل تیرا ٹائم بدل، تو کیا میں جانے کو تیار ہوں؟ اور اگر میں جانے کو تیار نہیں ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی ملاقات کا مجھے کوئی شوق نہیں. اور جو اللہ سے ملاقات کا شوق نہیں رکھتا مجھ سے ملاقات کا شوق نہیں، اس کا مطلب ہے اللہ بھی مجھ سے نہیں ملتا. یہ کیا ضروری ہے؟ صاحب ہم سے ہیں ناخوش اور ہم اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں، ہم سے ناراض ہیں. ہاں اور ہم اس انسٹیٹیوٹ میں پڑھ رہے ہیں. اب پڑھنے والا کس دل سے پڑھ رہا ہے؟ اگر تو
وہی سوچتے ہیں اگر تو تھوڑا سا زمین زندہ ہے اس کے اندر تو وہ پوری کوشش کرے گا ان کے طریقوں پر آ جاؤ جیسے وہ چاہ رہے ہیں وہ جب اگر بے غیرت ہے جیسے کہ یہود نصارا باقی سارے وہ کہتے ہیں یار اگر ہم اتنی برائی کر رہے ہیں تو اتنی کیوں کریں ہم اتنی کریں گے کیونکہ ہم نے تو اس رب کے پاس جانے ہی نہیں ہم تو اس سے ملنا ہی نہیں چاہتے نا ہمیں اس کی جنت چاہیے اور ہم نے جب ماننی ہی نہیں غریب صاحب کی بات تو پھر میں کتنی بات کر کے انکار کر رہا ہوں میں اتنی بات کا انکار کروں دو صورتیں یہی دو صورتیں ایسی اللہ کے سامنے میرے عزیز دوستو کہ سارا کا سارا قرآن انہی دو چیزوں پر کھڑا ہے سارا قرآن کا جو متن ہے وہ انہی دو چیزوں پر ہے فرما بردار زندگی گزارتا ہے نافرمان زندگی توحید میں بھی اسی کا ذکر رسالت میں بھی اسی کا ذکر آخرت میں بھی جو اللہ کی مانتا ہے وہ زندگی گزارتے ہیں جو اللہ کی نہیں مانتے زندگی گزارتے ہیں میرے نبی جو تمہاری باتوں کا انکار کرتے ہیں وہ زندگی گزارتے ہیں جو مانیں گے وہ زندگی گزاریں گے آخرت میں جنت ہے تو وہ یوں ہے دوزخ ہے تو وہ یوں بس یہ پورے کے پورے قرآن کرتے عزیز دوستوں نچوڑ ساری حدیثوں کا یہ نچوڑ جتنی آج تک آدم علیہ السلام سے لے کر آج دن تک جتنے انسان دنیا میں آئے اللہ کے سامنے بس اللہ رب العزت نے ان کے سامنے یہ چیز ہے اپنی بڑائی رکھی وقت کے نبی کی شریعت کو رکھا اور کہا کہ ان کے سامنے آخر کو اب جب تک یہ تین چیزیں دل اور رات ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہوں گی ہم اللہ کے حکم پر نہیں آ سکتے جیسے ہی اللہ کے حکموں سے زندگی سائڈ ویز ہوئی بس میرے بچوں پہ حالات شروع ہو جاتے حالات آنا شروع ہو جاتے کبھی اسی صورت میں آتے کبھی ارتھکویک آ جائے گا کبھی وبا پھیل جائے گی تین طرح سے اللہ کی طرف سے تین جگہوں سے حالات آتے ہیں آسمان سے آتے ہیں پھر زمین سے آتے ہیں پھر زمین کے نیچے سے آتے ہیں برکتیں آتی ہیں وہ بھی اوپر سے آتی ہیں بیچ میں سے آتی ہیں وہ بھی زمین کے نیچے سے آتی ہیں آسمان سے حالات کیا آئے اللہ پاک بارش تب بھیجیں گے جب ہمیں بارش کی ضرورت ہو بارش کو روک دیں گے جب ہمیں بارش کی ضرورت ہو زمین پہ حالات کیا ہیں لوگ ایک دوسرے سے محبت